اسلام پورا دھرم، اس میں آتنکواد کہیں ہے ہی نہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیمات میں پریم ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ اگر کوئی انڈیویجول، کوئی ویکتی، کوئی فرد اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو مذہب سے نہیں جوڑ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے سکھ آتنکواد، ہم نہیں کہیں گے ہندو آتنکواد۔ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ مذہب اسلام بڑھ جائے گا اپنی تعلیمات کی وجہ سے۔ ایک ہمارے پاس ایسی ٹیم ہونی چاہیے کہ ہر کتاب کو ہم پڑھ کے دیکھیں کہ کس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آج کل خاص طور سے اس طرح کے لوگ غلط لکھ رہے ہیں اور لکھ کے چھاپ رہے ہیں، ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس اور میں عبدالواجد چشتی نظامی۔ جس طریقے سے ابھی جے پور میں ایک کتاب کے اندر معاملہ آیا ہے، 12ویں کلاس کی جو شکشا دی جا رہی ہے، اس میں اسلامک آتنکواد سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے اور اس میں تفسیر کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اسلامی آتنکواد کیا ہے۔ وسیم رضوی نے قرآن کے معاملے میں جو ہے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے جو ہے وائس چانسلر نے اذان کو لے کر کے شکایت درج کرائی۔ تو یہ سارا معاملہ کیا ہے اور اس کو ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب کس نظریے سے دیکھتے ہیں، میں انہی سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو وسیم رضوی کا کلام پاک پر حملہ، اس کے بعد میں پھر یہ اذان کا معاملہ الہ آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ذریعے، اور اب یہ نیا معاملہ جے پور کے اندر جو کتاب کے 12ویں ککشا کا جو سلیبس ہے اور اس میں جو نوٹ بک ہوتی ہے، پاس بک ہوتی ہے، اس کے اندر اسلام کے خلاف اس طریقے کی باتیں۔ بھارت میں نفرت پھیلانے کے لیے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور تمام بھارت کے اندر مسلمانوں کو نفرت کا شکار بنانے کے لیے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، جس میں لفظ جہاد بھی ہے، جس میں اور بہت سی باتیں ہیں۔ اسی سے آپ جوڑ کر دیکھ لیجئے کہ جو سنجیو پاس بک جو جے پور میں ہے، اس کے اندر جس طرح سے اسلامک آتنکواد لکھا ہے، حالانکہ اسلامک آتنکواد لفظ ہی غلط ہے۔ اسلام پورا دھرم، اس میں آتنکواد کہیں ہے ہی نہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیمات میں پریم ہے، پیار ہے، محبت ہے، کہیں نہیں ہے۔ پروفٹ آف اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، تمام سیرت، تمام لائف آپ پڑھ کے دیکھ لیں یا اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں آتنکواد کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ قرآن شریف کے اندر بھی آتنکواد کو یا فساد پھیلانے کو یا ظلم کرنے کو بہت ہی سخت الفاظ میں منع کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اسلامک آتنکواد کے نام سے بدنام کر رہے ہیں مذہب کو، حالانکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا۔ اب لوگ مسلمانوں کو بھی بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ لوگ مذہب اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر مذہب اسلام کو اپنا رہے ہیں، اور صرف یہاں پر نہیں بلکہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مذہب اسلام کو پڑھتے ہیں اور پھر ان کو اچھا لگتا ہے تو مذہب کو اپناتے ہیں اور پھر باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ اس سے گھبرا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھیے 1950 میں جو دفعہ 341 ہمارے قانون سنویدھان کی جو دفعہ 341 ہے، اس میں ایک مزدوری کے آدھار پہ، غریبی کے آدھار پہ جو ریزرویشن دیا جاتا ہے، جیسے دھوبی ہے، لکڑہارا ہے، کارپینٹر ہے، جیسے رنگریز ہے، چھوٹی پیشہ کرنے والے، مزدوری کرنے والوں کو ریزرویشن دیا جاتا ہے، اس میں سے بھی 1950 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے، آرڈیننس کے ذریعے مسلمانوں کو باہر کر دیا۔ اور ابھی بھی 8-10 دن پہلے، 1 مہینے پہلے
ایک بھارت کے ایک منتری نے کہا کہ اگر کوئی مسلم دھرم میں چلا جائے گا تو اس کا ریزرویشن کینسل ہو جائے گا. اور یہ بھی بات آئی تھی سامنے کہ اگر دوبارہ سے ہندو دھرم میں آ جائیں گے تو ریزرویشن ملنا شروع ہو جائے گا. تو لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ مذہب اسلام بڑھ جائے گا اپنی تعلیمات کی وجہ سے، کیونکہ مذہب اسلام میں محبت ہے، مذہب اسلام میں ایک دوسرے سے پیار ہے، کوئی چھوت چھات نہیں ہے، اچھوت نہیں ہے. مذہب اسلام میں ایسا نہیں ہے یہ شودر ہے، یہ چھوٹی ذات ہے، یہ بڑی ذات ہے. جیسے ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو مندروں میں جانے پہ پابندی ہوتی ہے. کوئی ذاتوں میں، ہندو ذات میں ایسا ہے، مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اگر بادشاہ بھی ہے نا تو نماز کے وقت عام آدمی کے ساتھ میں لائن میں صف میں کھڑا ہوگا. مسلمانوں میں چھوت چھات نہیں ہے. مسلمانوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. تو ہم تو ہر دھرم والے کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. کوئی بھی آپ ہو، اگر آپ دیکھیں ہندو دھرم کا کوئی ہے تو کیا ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے کہ کون سا دھرم ہے؟ ڈی این اے میں کہیں دھرم بھی آتا ہوگا؟ کہیں نہیں آتا. ڈی این اے اگر آپ کرائیں، بلڈ ٹیسٹ کرائیں، اس میں کہیں نہیں آئے گا یہ مسلم دھرم ہے یا ہندو دھرم ہے، کوئی نہیں آئے گا. مانوتا، انسانیت. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دھرم والے سے پیار کیا، ہر دھرم والے کی عزت کری، اپنی گدی پہ بٹھایا، دوسرے دھرم والوں کو اپنی گدی پہ بٹھایا. تو لوگ اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ اسلام بہت برا مذہب ہے، اسلامک آتنکواد کا لفظ دے رہے ہیں جو بالکل غلط ہے. اسلامک آتنکواد ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے. اگر کوئی ایک آدمی، میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلم ہے یا کوئی ہندو ہے یا کوئی سکھ ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہوا ملتا ہے، کوئی کرائم کرتا ہوا ملتا ہے، تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ اسلام نے ایسا کیا. بھئی ایک ویکتی نے اگر کیا ہے تو اس کی وجہ سے مذہب اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے. تو جے پور کی جو کتاب میں نے پڑھا اور میں نے سنا کہ اسلامک آتنکواد، اس کو جوڑ دیا کچھ لوگوں سے اور پھر اس کی پریبھاشا میں دے دیا کہ یہ ایک سمودائے وشیش کے لیے کام کرتے ہیں، ایک گٹ کے لیے کام نہیں کرتے، ایک گٹ کے ساتھ مل کے نہیں رہنا چاہتے. یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی پریبھاشا ہے. اسلام دھرم میں، مسلمانوں میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. اور جہاں بھی یہ چیز بنائی گئی ہے، جنہوں نے بھی اس کو لکھا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ کتابیں ضبط ہونی چاہیے. اور ہمارے سنویدھان میں، جس میں ایکویلٹی ہے، جس میں جسٹس ہے، جس میں ایک پیار و پریم ہے، لبرٹی ہے، یہ ہمارا جو پریمبل ہے ہمارے سنویدھان کا، تو اس کے آدھار پر جو بھی نفرت پھیلانے والے ہیں ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں، ہماری آئی پی سی میں، جو یہ کرمنل کوڈ ہے، اس کے اندر دھارائیں ہیں. نفرت پھیلانے والے، یہ جو بدنام کرنے والے ہیں، یہ اینٹی نیشنل ایلیمنٹ کہلاتے ہیں. یہ شرپسند عناصر ہے، یہ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں. چاہے وسیم رضوی ہو، چاہے یہ بک ہو، چاہے اذان والا معاملہ ہو، یہ نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں. سرکار کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اور مسلمانوں کو بھی، جو ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں مسلمان، ان کو بھی ایک اس طرح کا ایک پروگرام بنانا چاہیے کہ چاہے وہ ٹیکسٹ بک ہو، چاہے وہ کویسچن آنسر بک ہو، چاہے کسی بھی کلاس کی ہو، پہلی کلاس سے لے کے اور فائنل کلاس تک، کہیں سے کہیں تک ایک ہمارے پاس ایسی ٹیم ہونی چاہیے کہ ہر کتاب کو ہم پڑھ کے دیکھیں کہ کس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. آج کل خاص طور سے اس طرح کے لوگ غلط لکھ رہے ہیں اور لکھ کے چھاپ رہے ہیں. ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے. سال 6 مہینے بعد جب کوئی اس کی خبر لیتا ہے تو اس طرح کا قانون بننا چاہیے. سرکار سے ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے. قانون کے اندر، عدالت کے اندر ہمیں کیس ڈالنا چاہیے. اور بہت اچھے لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں، وکیل ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا یہ بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہر بک کو پڑھا جائے، چاہے وہ انگلش کی ہو، چاہے کسی بھی زبان کی ہو، چاہے کسی بھی طرح کی ہو. اگر راجنیتی سے جڑی ہوئی ہے یا سوشل سائنس سے جڑی ہوئی ہے یا ہسٹری سے جڑی ہوئی ہے،
یا کہیں پر بھی جنرل نالج سے جڑی ہوئی ہے یا کمپٹیٹیو ایگزام سے جڑی ہوئی کوئی بک ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دھرم کو پڑھ کے دیکھیں اور اپنے مذہب کے بارے میں معلومات دیکھیں کہ انہوں نے صحیح دی ہے یا نہیں دی. اور ایک بورڈ ہم ایسا بھی بنا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسلام دھرم کے بارے میں اگر آپ کو کچھ کمنٹس چاہیے تو ہمارے پاس ٹیم ہے, ہم آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. جیسے انسائکلوپیڈیا لکھا جاتا ہے کہ کوئی آتھر ہوتا ہے, وہ لکھ کے دیتا ہے, وہ پبلش ہوتا ہے. اس طرح سے دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ بھی زیادہ ہیں, یونیورسٹیاں بھی زیادہ ہیں, پروفیسر بھی بہت ہیں, تجربے کار لوگ بھی بہت ہیں. ایسا نہیں ہے مسلمان قوم مری گری نہیں ہے, لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ شرارتی لوگ تو ہوتے ہیں. تو شرارتی لوگوں پر انکش لگانے کے لیے بکس کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے, قانونی کارروائی کی بھی ضرورت ہے, سرکار سے مطالبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور جنہوں نے چھاپا ہے ان کو بھی پیار سے پریم سے ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ نے اسلامک آتنکواد لکھا, یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی انڈیویجول, کوئی ویکتی, کوئی فرد اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو مذہب سے نہیں جوڑ سکتے. ہم یہ نہیں کہیں گے سکھ آتنکواد, ہم نہیں کہیں گے ہندو آتنکواد, ہم یہ نہیں کہیں گے, کیونکہ مذہب سے ہم نہیں جوڑیں گے, ہم کمیونٹی سے نہیں جوڑیں گے. ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے ایک آدمی اگر ہندو برا ہے تو ہم کہیں گے سارے ہندو برے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک مسلمان اس چیز کو پڑھ رہے ہیں تو ان پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے ان کی تو ذہن سازی ہو رہی ہے نا, نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے نا. جو لوگ نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ اب بچے پڑھیں گے تو ان کا ذہن تو وہی بنے گا نا. جیسے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہہ دیا تھا کہ ٹوپی والے کو دیکھ کے اگر 2.5 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے. یہ تو انہوں نے بالکل غلط کہا, اسٹرانگلی کنڈیمنیبل ہے. ٹوپی والے کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے 2.5 سال کا بچہ, یہ بالکل غلط ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا نا کہ ٹوپی والے کو دیکھ کے, تو لوگ بھڑکا رہے ہیں, بہکا رہے ہیں, اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر تھوڑا بہت 2-4% ہوتا بھی ہے. جیسا آپ نے دیکھا تبلیغی جماعت کا جو معاملہ آیا تھا, تبلیغی جماعت کو بھڑکا دیا, بہکا دیا کہ جی مسلمان کورونا پھیلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا ریڑھی والا, ٹھیلے والا, پھل والا, کوئی آدمی بیچارہ مانگنے والا بھی ہے نا, اگر بیگر بھی ہیں, اگر مسلمان سائل بھی ہے نا. میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان بیچارہ غریب مانگتا ہوا کسی گلی میں چلا بھی گیا, لوگوں نے اس کو مار مار کے دھکے دے کے نکال دیا. ہماری گلی میں کیسے آیا؟ کورونا پھیلانے آ رہا ہے. تو اس طرح کا اثر پڑتا ہے کچھ %. اس میں ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, اور سرکار سے بات کری جائے اور جو پبلشر ہیں ان سے بات کری جائے. اس میں اشتعال والی بات نہیں ہے, مشتعل ہونے کی بات نہیں ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ جوش ہم کریں اور ہوش کھو دیں, ایسا نہیں ہے. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات نہیں ہے. ہمیں لاجیکلی کرتے اپنے ایجوکیشنل طور سے ایک اوتھینٹک انداز میں ہمیں اپنی بات کو رکھنا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے اور ان کو میٹیریل پرووائڈ کرنا چاہیے کہ دیکھیے یہ اسلام ہے, یہ مسلمان ہے, اور انڈیویجول اگر کوئی کرائم کرتا ہے ہم اس کو کمیونٹی سے بھی نہیں جوڑیں گے, ہم اس کو مذہب سے بھی نہیں جوڑیں گے. اور بھارت ایک مغل گارڈن کی طرح پر ہے جس میں گھاس بھی ہے, پھول بھی ہیں, انیک طرح کے پھول ہیں, خوشبو ہے, اور طرح طرح کی چیزیں ہیں, ہریالی بھی ہے. تو بھارت ایک ایسی گنگا جمنی تہذیب کا نام ہے کہ سب لوگ اپنے تہواروں کو مل جل کے مناتے ہیں, پریم سے مناتے ہیں. جو لوگ اس طرح کی نفرت پھیلانا چاہتے ہیں مجھے یقین ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے, لیکن ہمیں سب کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. تو جو ذمہ داران لوگ ہیں جو اس طریقے کے معاملوں کو دیکھتے ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ سبھی کتابیں جو چھاپی جاتی ہیں جس میں اسلام سے متعلق سوال ہوتے ہیں تو ان سبھی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اور کہیں ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس پر بھی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. دلی سے نیوز میکس کے لیے میں عبد الواجد چشتی نظامی. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک, شیئر, کمنٹ کرنا نہ بھولیں.